بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پھانسی کی کوٹڑی کی چابیاں تو عدالت کے پاس تھیں اور یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ میں نے 3 آدمی قتل کر دیے ہیں۔ مجھے بھی اس سے کوئی انکار نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں نے رحم کی درخواست کر رکھی تھی صدر مملکت سے کہ یہی دستور تھا، مرتے دم تک آدمی آس نہیں چھوڑتا۔ یہی میرا حال تھا۔ مجھے امید تھی کہ کسی نہ کسی طرح میں بچ جاؤں گا، مگر کس طرح اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ یہ فریاد و گریہ کی کیفیت میرے دل و دماغ پر پھانسی کی کوٹڑی میں پہنچنے کے بعد بہت دن تک قائم رہی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، مجھے آپ سکون آنے لگا، میری بشاشت لوٹ آئی۔ شاید میں نے موت سے سمجھوتا کر لیا تھا، مگر نہیں، مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میں مر جاؤں گا۔ اتنی جلدی زندگی کی سرحد سے کوئی شے اٹھا کر مجھے باہر پھینک دے گی، یہ بات میرا دل قبول ہی نہ کرتا تھا۔ میں نے رحم کی درخواست دے دی تھی اور دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ ہر روز مجھے پیغام ملتا تھا کہ میری ماں مجھے ملنے آئی ہے۔ جب سے میں جیل میں بند ہوا تھا، جب سے اس نے اپنا گھر چھوڑ کر جیل کے قریب اپنی ایک دور کی رشتہ دار کے پاس رہنا شروع کر دیا تھا، وہ ہر روز کوئی نہ کوئی شے میرے لیے ضرور بھیجتی تھی، مگر میں اسے مل نہیں سکتا تھا، اسے دیکھ سکتا تھا۔ وہ صبح ہی صبح گھر سے نکل کر جیل کے دروازے کے قریب ڈکاتیوں کی کھڑکی کے سامنے آ بیٹھتی تھی۔ وہ بہت منت سماجت کرتی تھی سپاہیوں کی کہ وہ کسی طرح اسے اس کے جیلانی سے ملوا دے، مگر وہاں اس کی فریاد کون سنتا تھا؟ کس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ جیل کے قانون کو بالائے طاق رکھ کر اس انیلی مامتا کی ماری بوڑھی عورت کو مجھ سے ملوا سکتا؟ وہ بیچاری ہر روز شام تک وہاں بیٹھی رہتی اور پھر تھک ہار کر مایوسی کی سیاہ چادر میں لپٹ کر واپس چلی جاتی۔ رات کی طویل اداس اور تاریک ساعتوں میں وہ پھر اپنی بکھری ہوئی ہمت کو یکجا کرتی، امید کے نئے چراغ جلاتی اور دوسری صبح وہ پھر میرے بندی خانے کے دروازے پر آ بیٹھتی۔ یہ اس کا معمول ہو گیا تھا۔ وہ دیواریں اسے عزیز ہو گئی تھی جن کے پیچھے اس کا بیٹا زندگی کی گھڑیاں گن رہا تھا، مگر مجھے بچا لینا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ تو دعا ہی کر سکتی تھی۔ سو وہ دن رات اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک اپنے خالق سے مانگتی رہتی تھی، اور پھر ایک رات میرے پروردگار کو مجھ پر رحم آ ہی گیا۔ میری ماں کی دعائیں قبول ہو گئی۔ وہ فروری کی ایک یخ بستہ رات تھی۔ میرے رحم کی اپیل مسترد ہو چکی تھی اور وہ لوگ مجھے کسی بھی دن زندگی کے بوجھ سے آزاد کر سکتے تھے۔ میں اس رات بھی نہیں سو سکا تھا۔ نیند انہیں کہاں آتی ہے جن کے دروازوں پر موت کا رقص کے نہ ہو، وہ بلا کہاں سو سکتے ہیں؟ میرے ذہن میں اس گھڑی بھی اپنی مظلوم بے بس بہن آسیہ کا آنسوؤں سے تر چہرہ ابھر رہا تھا، اور اپنی بے بسی پر مجھے اس لمحے بھی سخت طیش آ رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنی کوٹڑی کے قریب ہی آوازوں کا زبردست شور سنائی دیا۔ بہت سے لوگ پھانسی کی کوٹڑیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پہرے دار ایک دم چکنے ہو گئے۔ میرے دروازے پر جو سپاہی تھا اس نے رائفل سنبھالی اور میرے دروازے کے ساتھ لگ کر سامنے کے ہجوم پر گولی چلانے لگا۔ اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ باہر آوازوں کا شور بڑھ رہا تھا۔ میں ڈرا کہ یہ بدحواس آدمی کسی بد نصیب کو گولی ہی نہ مار دے۔ میں اس کے تیور دیکھ کر لرز گیا تھا۔ کسی کی زندگی کی لو کو اس کی اندھی فرد شناسی سے بچانے کے لیے میں نے آگے بڑھ کر بڑی احتیاط سے اپنا ہاتھ جنگلے سے باہر نکالا اور فوراً ہی اس کی گردن کی رگے احساس مسل ڈالی۔ وہ بے ہوش ہو کر نیچے جھول گیا اور رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑی۔ میں نے فوراً ہی رائفل اٹھا کر کوٹڑی میں رکھی اور پھر اس کے گلے سے گولیوں کی پیٹی بھی اتار لی۔ شور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ قیدیوں نے جیل کے عملے پر حملہ کر دیا ہے، اور پھر ایک دم کئی گولیاں چلیں۔ زبردست چیخو پکار پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی 30-40 آدمی ہماری کوٹڑیوں تک آ پہنچے۔ نکالو ان بد نصیبوں کو یہاں سے، نکالو یہاں سے، کوئی چیخا، تالے توڑ دو، کسی اور نے کہا، اور پھر کئی آدمی پاگلوں کی طرح ان کوٹڑیوں کے تالوں پر پل پڑے۔ ان کے ہاتھ میں اینٹیں تھیں، لوہے کی سلاخیں تھیں، ڈنڈے تھے۔ وہ بہت خونخوار نظر آتے تھے۔ انہی میں سے 2 آدمیوں نے میری کوٹڑی کا تالا لوہے کی سلاخ ڈال کر توڑ دیا۔ نکل آ باہر میرے یار، بچا اپنی جان ان کسائیوں
سپاہیوں سے بھاگ جاؤ۔ ایک آدمی نے کوٹڑی کا وہ بے رحم جنگلہ کھولتے ہوئے کہا۔ میں نے کلام پاک اٹھایا، کمبل سنبھالا، بندوق ہاتھ میں لی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ بے ہوش سپاہی کی گولیاں بھی میرے پاس تھیں۔ جیل کے کئی حصوں میں آگ لگی ہوئی تھی، قیدیوں نے اپنی زنجیریں توڑ ڈالی تھیں۔ یہ بہت بڑا موقع تھا میرے لیے زندگی کو بچانے کا۔ میں مشرقی دیوار کی طرف بڑھا۔ ادھر کچھ قیدیوں نے دیوار میں سوراخ کر دیا تھا اور لوگ دڑا دڑ اس میں سے گزر کر باہر جا رہے تھے۔ میں بھی انہی میں جا گھسا اور پھر چند ہی لمحوں بعد میں بد نصیبی کے ان ویران جزیروں سے باہر نکل چکا تھا۔ میرے ارد گرد اس گھڑی 50 کے قریب قیدی تھے اور ہم سب 9 آزاد وحشیوں کی طرح بھاگتے جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے اور پیچھے سے کئی گاڑیاں ہماری طرف لپکیں۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دی جائے گی، ایک خوفناک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کوئی پولیس افسر بھاگتے قیدیوں کو رک جانے کا حکم دے رہا تھا مگر ہم نہیں رکے اور اس کے ساتھ ہی کوئی 10 سیکنڈ بعد گولیوں کی بوچھاڑ نے ہمیں آ لیا۔ وہ ایک دو نہیں درجنوں گولیاں تھیں۔ میرے ارد گرد کئی آدمی چیختے چلاتے ادھر ادھر لڑک گئے مگر میں بھاگتا رہا اور سڑک سے اتر کر مغربی سمت میں اگی سبزی کے کھیت میں جا گھسا۔ اس سے ذرا آگے ایک باغ تھا۔ تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بہت دور نکل گیا۔ میرے تمام ساتھی پیچھے رہ گئے تھے۔ زندگی مجھے بچا کر اس عقوبت خانے سے نکال لائی تھی۔ اب میں کہیں بھی جا سکتا تھا، کسی بھی طرف بڑھ سکتا تھا مگر حالت میری یہ تھی کہ میں ساری عمر کے لیے شہروں سے، بستیوں سے، اپنوں سے، بیگانوں سے، زندگی کے ہنگاموں سے، دل آویز صبحوں سے اور اس کی روح پرور شاموں کی لذتوں سے محروم ہو گیا تھا، کیونکہ میں ایک مفرور قیدی تھا۔ ایسا قیدی جس کو پھانسی کی سزا سنائی جا چکی تھی اور جس کی گردن سے پھانسی کا پھندا بس 2-4 ہاتھ ہی دور رہ گیا تھا۔ میری آزادیاں سلب ہو چکی تھیں اور اب مجھے ایک نئے آدمی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی تھی مگر کس طرح اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں چلتا ہی رہا، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا میں کھیت کھلیان عبور کرتا ہوا بہت دور جا نکلا اور پھر وہ وقت بھی آ پہنچا جب آدمی سفید دھاگے سے کالے دھاگے کو تمیز کر سکتا ہے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میں کسی قبرستان میں جا پہنچا ہوں۔ خراب خستہ قبروں پر میرے پاؤں پڑ رہے تھے۔ میں رک گیا۔ وہ لوگ جو پہلے ہی اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے مجھے اپنے ارد گرد سرگوشیاں کرتے سنائی دیے۔ ابھی میں گرد و پیش کو سمجھ ہی رہا تھا کہ مجھے ایسا منظر دکھائی دیا جسے پہلی نظر میں اپنی قوت متخیلہ کا کرشمہ سمجھا۔ میں نے میتوں کو قبروں میں اترتے تو دیکھا تھا مگر جو منظر میں دیکھ رہا تھا وہ اس سے بالکل مختلف اور لرزہ خیز تھا۔ میرے سامنے کوئی 10 قدم دور ایک آدمی کھلی قبر میں سے ایک میت کو اوپر لا رہا تھا۔ میں تو سن ہو کر رہ گیا۔ سفید کفن میں لپٹی ہوئی میت کو قبر سے نکال کر اس آدمی نے ایک صاف جگہ پر لٹا دیا اور تمہاری جوان مردی پر میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ جوان، بڑے حوصلے والے آدمی ہو تم۔ میں نے ایک دم اس کے پاس جا کر کہا۔ وہ چونک کر یوں پیچھے ہٹا جیسے اسے گولی لگ گئی ہے۔ اس کے چہرے پر لمبی داڑھی تھی، پیشانی، رخساروں اور ہاتھوں پر برس کے داغ تھے۔ اس کا منہ یوں کھلا تھا جیسے اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے۔ رائفل کا رخ میں نے اس کی طرف کر رکھا تھا۔ اس کے بال بری طرح الجھے ہوئے تھے اور اپنے تہمد اور کرتے میں وہ مجھے کوئی اود بلاؤ نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھیں پاگلوں کی طرح مجھ پر جمی تھی۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ کون ہے یہ بد نصیب جس کو تم مرنے کے بعد بھی ذلیل کر رہے ہو؟ وہ پھر بھی چپ رہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ چاہتے ہو کہ میں تمہیں گولی مار دوں؟ کون ہو تم؟ جی وہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے جناب۔ اس نے ایک دم میرے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بدبخت، تو مجھے یہ بتا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے؟ میں نے اسے زمین پر سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ بال اس کے میرے بائیں ہاتھ کی گرفت میں تھے۔ مجھے نہیں معلوم جناب کہ مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ مجھے کوئی شے ادھر کو دھکیلتی ہے۔ جب کوئی عورت یہاں دفن ہوتی ہے تو اس رات مجھے نیند نہیں آتی اور پھر میں جب تک اس کو قبر سے نکال نہ لوں مجھے چین نہیں آتا۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ وہ بہت زیادہ پشیمان نظر آتا تھا۔ اس کا وہ کھدر کا کرتا اور تہمد مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ قبر کھولنے میں اس نے زبردست محنت کی تھی۔ اچھا اب اس قبر کو بند تو کر دو، اس کی ذلت کو تو ڈانپ دو، پھر میں بات کروں گا تم سے۔ میں نے ایک طرف ایک ڈیری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ صبح کی روشنی دم بدم پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ آدمی تیزی سے آگے بڑھا۔ قبر پر لکڑی کے تختے اس نے بڑی مہارت سے چنے اور پھر بیلچے
गुस्से से वो पूरी तंदही से इन पर मट्टी डालने लगा। देखते ही देखते इसने कब्र फिर से बंद कर दी और इस पर आम कब्रों ऐसी डेरी भी बना दी। लगता था इसे अपने इस काम में खासी महारत हासिल थी। जब वो फारग हुआ तो इसकी पेशानी से पसीने की धारें बह रही थी। इतनी सख्त मुशक्कत ने इसे नडाल कर दिया था। चलो अब कहीं चलकर मुंह हाथ धो, चलो मुर्दों से मोहब्बत करते हो, मर जाओगे बदबख्त, मुझे तुम्हारी हालत पर तरस आता है। वो अजीब से खिसियाने अंदाज से मुस्कुराया और बोला, खुदा तो कभी मुझे माफ नहीं करेगा, मगर आप मुझे माफ कर दें। आपने मेरा ऐसा जुर्म देखा है जिस पर मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। इसका लबो लहजा आम देहातियों ऐसा नहीं था। मैं तुम्हें क्यों माफ कर दूं? मैंने हैरत का इजहार किया। वो मेरे पहलू पे पहलू चल रहा था। क्योंकि आप भी इंसान हैं, आपने भी कोई ना कोई ऐसी गलती की होगी जिस पर आप खुद शर्मिंदा होंगे। बहुत चालाक मालूम होते हो। बताओ ये कब्रिस्तान किस बस्ती के मुर्दों का घर है? आप नहीं जानते? हैरत है, ये कमालपुर का कब्रिस्तान है। रोशनी और ज्यादा वाजे हो गई थी। इसने मुझे अब और ज्यादा गौर से देखा तो ठहर गया। बोला, ये तो कैदियों के कपड़े हैं जो आपने पहन रखे हैं। इसकी आंखों में अचानक पुरअसरार किस्म की चमक उभरी। हाँ, मैं यही कपड़े पसंद करता हूँ। मैं भी तो कैदी हूँ, जिंदगी का कैदी, अपनी जान का असीर। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरा ख्याल था कि मैं इसका एतमाद जीत चुका हूँ। दिल मेरा इस खौफ से लर्ज गया था कि मेरा भेद इस पर जाहिर हो गया है। आप जेल से भागे हैं। खैर कोई बात नहीं, फिक्र न करें। मैं कम ज़रफ आदमी नहीं हूँ। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? मैं लोगों के ऐब छुपा लिया करता हूँ। खुदा तो नहीं हूँ, मगर खुदा की ये सिफ्त मेरे अंदर मौजूद है। बकवास ना कर ओए, तू किसी के ऐब पर क्या पर्दा डाल सकता है? तेरा तो अपना वजूद इस जमीन के लिए बाइसे शर्म है। पता नहीं मैं तेरे साथ क्यों नरमी बरत रहा हूँ। मैंने बंदूक का रुख फिर इसकी तरफ कर दिया। इसकी मुस्कुराहट पर मुझे तैश आ गया था। मुझे वो शख्स मुजस्सम शैतान नजर आता था और अब वो उल्टा मेरे ऐब के हवाले से मुझ पर हावी होना चाहता था। नाराज ना हो जनाब, आदमी आदमी का दारू होता है। आपको पनाह की जरूरत है और मुझे पर्दे की। अपने ऐब पर डालने के लिए मुझे पर्दा चाहिए। वो आप मुझे फराहम कर दें, मैं आपको पनाह फराहम कर दूंगा। वो अब की बार और ज्यादा एतमाद से बोला। अब हम पानी के एक छोटे से नदी नाले पर पहुंच गए थे। वो बड़ी बेताबी से अपना मुंह धोने लगा। सुबह की रोशनी अब चारों तरफ फैल चुकी थी और इधर उधर खेतों में दूर दूर तक जिंदगी हरकत में आ रही थी। तेरा नाम क्या है जवान? मेरा नाम सादक है, सादक अली। मैं उधर दमयाल के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हूँ। इसने मुझे हैरान कर दिया। क्या कहा तुमने? तुम स्कूल मास्टर हो? हाँ, आपको हैरत हुई? अबे हैरत की बात ही है। तू बच्चों के मुस्तकबिल का अमीन, एक स्कूल मास्टर, और ये हरकत। अगर आप इसी तरह हैरान होते रहे तो मुझे डर है कि आप जल्द बूढ़े हो जाएंगे। मुझे देखें, क्या ख्याल है कितनी उम्र होगी मेरी? इसकी खुद एतमादी लौट आई थी और मेरा रोब इस पर कायम नहीं रहा था। तेरी उम्र? मेरा ख्याल है कि तेरी उम्र यही कोई 30 साल होगी। वो हंसा, एकदम खिलखिलाकर हंस दिया। हंसते क्यों हो? हंसने की बात ही है जनाब। मेरी उम्र इस वक्त 61 साल है। इसने मुझे हैरान कर दिया। क्या कहा तुमने? 61 साल? अबे ड्रामा कर रहा है मेरे साथ, गामड़ कहीं के। मैंने बेसाख्ता कहा। मैं समझ गया था कि वो दिल लगी कर रहा है। खुदा की कसम, ये ड्रामा नहीं है। मेरी उम्र 61 साल है और अभी मैं इतने ही साल और जीऊंगा और अच्छी सेहत के साथ। ये कहकर इसने अपनी कमीज उतार कर झाड़ी। फिर इसने तहमद भी उतार दिया। इसमें भी खासी गर्द जमा थी। नीचे वो जांगिया पहने हुए था। वो मेरे सामने अपने पूरे ग्रांडियल कद से खड़ा अपने दोनों कपड़े झाड़ रहा था और मैं हैरान था कि इसका बदन किस तरह इतना गट्ठा हुआ और मुतनासिब है। किस तरह इसने अपने अज़ा को इतना तवाना और मुतनासिब कर रखा है। इतनी सारी उम्र का जरा सा भी तो असर इसके जिस्म पर जाहिर नहीं हुआ था। इसका एक भी बाल सफेद नहीं था। गर्द झाड़कर इसने कपड़े दोबारा पहन लिए। अब वो पहले से ज्यादा हशाश बशाश नजर आ रहा था। वो जो मेरी वजह से इसका चेहरा धुआं धुआं हो गया था, वो कैफियत अब इसके वजूद से जायल हो गई थी। मगर चेहरे पर बर्ग के दागों ने इसे बहुत मकरूह सूरत बना रखा था। अलबत्ता बातों में वो बहुत तेज था। बोला, ये कपड़े आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं। मेरे घर चलें और कपड़े तब्दील करके इनको जला दें। खाना वगैरह खाएं और आराम करें। मैं इंसान हूँ, मुझ पर भरोसा रखें। आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम जलानी है और ये मेरा
اصلی نام ہے، یہ مت سمجھنا کہ جھوٹ بول رہا ہوں۔ میں اس سے مانوس ہوتا جا رہا تھا۔ وہ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی حیرت کا مظہر تھا۔ اس جیسا اچھا اور اس جیسا برا آدمی میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اچانک آسمان پر مرغابیوں کی ایک ڈار نمودار ہوئی۔ صادق علی نے وہ ڈار دیکھی تو بولا، آپ کو مرغابی کیوں نہ کھلاؤں آج؟ لائیں ذرا یہ بندوق دیں مجھے۔ یہ کہہ کر اس نے یوں ہی بے تکلفی میں مجھ سے بندوق لے لی۔ ابے یہ تو مرغابی کے پرخچے اڑا دے گی یہ گولی، میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، مگر وہ شست باندھ چکا تھا۔ بولا، صرف گردن میں سے گولی گزاروں گا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے لبلبی دبا دی۔ ڈار تتر بتر ہو گئی۔ ذرا دیر کے لیے اس کی قطار میں افراتفری مچی اور ایک مرغابی نیچے آ رہی۔ رائفل مجھے دے کر صادق علی تیزی سے مرغابی کی طرف بڑھا، اور جب وہ واپس میرے پاس آیا تو میں حیران رہ گیا۔ پرندے کی صرف گردن غائب تھی۔ ایسا بلا کا نشانے باز آدمی تھا وہ صادق علی۔ لائیں ایک اور گراتا ہوں، وہ دیکھیں ایک اور ڈار آ رہی ہے۔ اس نے مجھ سے رائفل جھپٹ لی۔ میں نے اسے گولی بھی فراہم کر دی۔ اس نے فوراً ہی بڑے ماہرانہ انداز میں رائفل لوڈ کی اور پھر شست باندھ کر گولی چلا دی۔ ایک اور مرغابی اس نے پھڑکا لی تھی۔ حیرت انگیز آدمی تھا وہ۔ چلیں اب میں آپ کے شایان شان کھانا تیار کر سکوں گا۔ سورج ابھی نہیں نکلا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کمال پور جا پہنچا۔ اس کا گھر گاؤں سے باہر ہی تھا۔ ایک بڑے سے پیپل کے درخت سے ذرا آگے یہ لمبی سی ایک دیوار تھی، جس کے عین بیچ میں ایک چھوٹی سی 4 فٹ اونچی کھڑکی لگی تھی۔ اس کے سامنے پہنچ کر صادق علی نے 2 بار دستک دی تو کچھ ہی دیر بعد وہ کھڑکی کھل گئی۔ کنڈی کھول کر کوئی تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ مکان کا بڑا دروازہ دوسری سمت تھا۔ آئیے بے تکلف آ جائیے۔ صادق علی جھک کر اندر داخل ہوا تو میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ سامنے یہ بڑا سا صحن تھا، کچا صحن، جس کے عین وسط میں پختہ اینٹوں کی ایک روش بنی تھی۔ دائیں ہاتھ گھاس کا ایک چھوٹا سا قطعہ تھا، جس کے ارد گرد پھولوں کی کیاری تھی، اور گھاس کے اس قطعے سے ذرا پرے دیوار کے ساتھ اونچے اونچے سرو کے 7 درخت کھڑے تھے اور بڑی بہار دے رہے تھے۔ مجھے وہ جگہ ایک دم بہت پسند آئی۔ بائیں ہاتھ ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا، جس کی چھوٹی سی کھڑکی میں سے ایک چہرہ دمکتے سورج کی طرح چمکتا نظر آتا تھا۔ وہ کوئی نوخیز لڑکی تھی۔ وہ صادق علی کی بیٹی ہوگی، یہ میں نے سوچا۔ لے بھائی زینو، آج تو عید ہو گئی، ہمارے مہمان بھی ہے اور مرغابی بھی، بون دے ذرا اس کو مزیدار کر کے۔ صادق علی نے اس لڑکی کے قریب جا کر کھڑکی میں سے مرغابیاں اسے تھما دیں۔ وہ لڑکی بجھے بجھے انداز میں مسکرائی تو مجھے محسوس ہوا جہاں سے زیادہ معصوم اور سادہ طبع لڑکی ہے، ایسی لڑکی جو گناہ کے تصور سے ہی نا آشنا ہے۔ وہ اداسی کی دبیز تہ میں دبی نظر آتی تھی۔ لگتا تھا وہ وہاں خوش نہیں ہے۔ صادق علی مجھے کمرے میں لے گیا اور بولا، پتہ نہیں آپ زندگی کے کس معیار کے عادی ہیں، قیدیوں کے لباس میں تو کسی کا پتہ نہیں چلتا، آدمی بس یوں ہی سا نظر آتا ہے، آپ پہلے یہ کپڑے اتار دیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک کرسی میرے آگے کر دی اور خود دوسرے کمرے میں جا گھسا۔ پرانے طرز کی کرسی تھی وہ۔ میں اس پر بیٹھا تو پتہ چلا کہ لکڑی کی نشست پر روئی کی گدی رکھی ہے۔ کمرے میں ایک بڑا سا نواڑی پلنگ پڑا تھا، جس پر پھولدار چادر بچھی تھی۔ وہ ایک عام سے دیہاتی آدمی کا گھر نظر آتا تھا، جس میں آسائش کی کسی جدید شے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ کوئی 5 منٹ بعد صادق علی واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں میرے لیے نیا لباس تھا، ایک کرتا اور ایک شلوار، دونوں ہی سلیٹی رنگ کے تھے، اور میرا خیال ہے کہ وہ خاصے عمدہ لٹھے کے بنے تھے۔ لیں جناب جیلانی صاحب، یہ پہن لیں، بالکل پاک صاف کپڑے ہیں، میں نے اپنے لیے سلوائے تھے مگر ابھی پہنے بھی نہیں تھے، آپ آگے۔ اس کے لہجے کی کھنک مجھے حیران کرتی تھی۔ تعجب خیز امر یہ تھا کہ وہ شیطان بھول ہی گیا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے میں نے بدترین جرم کا ارتکاب کرتے دیکھا تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑا یوں مسکرا رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے اس کے صاف شفاف ہموار سے خوبصورت دانت قطعاً یہ نہیں بتاتے تھے کہ وہ 61 سال کا ہے۔ میں نے اس سے وہ کپڑے لے لیے تو وہ بولا، پہن لے، میرے سامنے ہی پہن لے۔ کمبل اپنے گرد لپیٹ کر زینو نے ہزار بند ڈال دیا ہے شلوار میں۔ یہ زینو کون ہے میاں؟ میں نے کمبل اپنے گرد لپیٹ کر شلوار پہنتے ہوئے کہا۔ اس نے ذرا دیر کے لیے اپنی ایک آنکھ میچ لی، پھر بڑے بیدوں بھرے لہجے میں بولا، ارے یہ میری بیوی ہے بھائی۔ جیلانی صاحب کمال کرتے ہیں آپ بھی، اتنی جوان اور کم عمر بیوی ہے تمہاری۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر
کہا۔ پھر وہی حیرانی، ارے اس طرح تو آپ بہت جلد بوڑھے ہو جائیں گے صاحب، پتا ہے اس کی عمر کتنی ہے تم ہی بتا دو۔ چلیں دفع کریں، عورتوں کی عمر نہ تو پوچھنی چاہیے اور نہ ہی بتانی چاہیے، ویسے وہ جوان ہے، سورج کی پہلی کرن سے بھی زیادہ جوان اور تازہ دم اور دلکش بھی۔ صادق علی نے نہایت فراخ دلی سے کہا۔ اس پر خدا کی لعنت ہو، وہ قدم قدم پر میرے پاؤں تلے سے زمین نکالتا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے دیے ہوئے کپڑے پہن لیے تو وہ بولا، لاؤ اس مصیبت کو میں یہیں جلا دیتا ہوں، تمہارے سامنے زینوں کو میں نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے مہمان کہاں سے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے ماچس کی ڈبیا نکالی، اس کے ساتھ ہی سگریٹ کا پیکٹ بھی باہر آ گیا۔ وہ بگلے کے سگریٹ تھے۔ میری آنکھوں میں سگریٹ کی اشتہا کو لپکتے دیکھ کر وہ بولا، ارے تو کہیے نا کہ آپ کو سگریٹ کی طلب ہے، یہ لیں پیئیں، میں تھوڑی دیر تک آپ کو اچھے سگریٹ لا دوں گا، ابھی یہی پی لیں۔ کہہ کر اس نے ایک سگریٹ میرے منہ سے لگا دیا۔ میں نے کش لیا تو بڑی فرحت محسوس ہوئی، لگتا تھا زندگی ابھی اس قابل ہے کہ اس کو شوق سے گزارا جائے، اس کی شاخوں پر کھلے سارے پھولوں کی خوشبو بدن میں اتاری جائے اور اس کے دکھائے ہوئے سارے خوابوں کی عملی تعبیریں تلاش کی جائیں۔ کبھی کبھی آدمی کتنی چھوٹی چھوٹی بے ثبات سی چیزوں سے بہل جاتا ہے۔ صادق علی نے ایک ٹوٹی ہوئی ہنڈیا میں رکھ کر میرے ان دونوں کپڑوں کو تیلی دکھا دی۔ کمرے میں دھواں بھرنے لگا تو وہ ہنڈیا اٹھا کر فوراً ہی باہر نکل گیا۔ کوئی 15 منٹ بعد جب وہ واپس آیا تو بولا، پانی گرم ہو چکا ہے، میں ذرا نہا لوں، پھر آپ کی خدمت میں بیٹھتا ہوں، اتنے میں زینو آپ کو دودھ دے جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ غسل خانے کہیں انہی کمروں کے پاس تھا، مگر دوسری طرف۔ اسے گئے ہوئے ابھی 5-6 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک چھوٹی سی تام چینی کی گول ٹرے میں رکھ کر زینو میرے لیے جگ میں بھر کر دودھ لے آئی۔ وہ دروازے میں ایک چھپاکے سے داخل ہوئی۔ اس نے گلابی رنگ کی ساٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اسی رنگ کا دوپٹہ جو گلے میں جھول رہا تھا۔ اس کی رنگت شہابی سی تھی اور ایک عجیب سا لہو رنگ احساس شرمگین انداز سے اس کے چہرے پر لہراتا نظر آتا تھا۔ زلفیں اس کی گندی تھیں اور اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی طاری تھی کہ اس کی طرف دیکھا نہ جاتا تھا۔ میرے قریب ہی پلنگ پر ٹرے رکھ کر اس نے جگ میں سے دودھ انڈیل کر گلاس میں بھرا تو ملائی کا یہ بڑا سا گولا گلاس میں اتر گیا۔ زینو نے بڑی ہی تمیز سے گلاس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر مجھے پیش کیا، بولی، لیں ابھی تو یہ پی لیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی، کھانا بھی تھوڑی دیر تک تیار ہو جائے گا۔ اس کا لب و لہجہ خاصا دیہاتی تھا اور چین کاف سے اکھڑا ہوا۔ گاؤں کے ماحول میں صاف ستھرے مہذب لہجے میں بات کرنے والا شاید ہی کوئی ملتا ہے۔ وہ بھی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جسے میں دیکھ ہی آیا تھا، بہت ہوئے تو اس میں 100 گھر ہوں گے، اور تھا بھی وہ ایسی جگہ پر کہ بالکل اللہ میاں کے پچھواڑے میں پڑا نظر آتا تھا۔ بڑی سڑک سے ہٹ کر لاہور ضلع کے مشرقی حصے میں کوٹ لکھپت جیل سے 9-10 میل دور۔ میں نے زینو سے گلاس لے کر منہ سے لگا لیا۔ وہ بہت عمدہ دودھ تھا اور بلائی نے اس کی لذت دوبالا کر رکھی تھی۔ زینو میرے اس قدر قریب کھڑی تھی کہ اس کے شعلہ صاف بدن کی بپک مجھے اپنے وجود پر حاوی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ دودھ کہاں سے لیتے ہیں آپ؟ میں نے یوں ہی ایک بے تکی سی بات پوچھی۔ یہ ہماری اپنی بھینس کا دودھ ہے، پسند آیا آپ کو؟ وہ اپنے مخصوص بجھے بجھے انداز سے مسکرائی۔ اب وہ پوری کی پوری میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کے بدن کے تمام نشیب و فراز مجھ پر عیاں تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ میرا خیال ہے ایک دنیا اس کی دیوانی ہو جائے گی۔ وہ یوں ہی بغیر برقعے کے سرے بازار جا نکلے۔ آنکھیں اس کی ایسی تھیں کہ بولتی سنائی دیتی تھیں۔ یہ بڑی بڑی بادامی رنگ کی پٹ پٹ کھلتی بند ہوتی آنکھیں۔ تب مجھے رشک آیا اس صادق علی پر کہ اس نے گھر میں ایسا چاند بند کر رکھا تھا، اور کراہت بھی محسوس ہوئی کہ اس گنونی شکل اور عمل پر کہ وہ خود باسط کی پوٹ بنا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ زینو نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کی وہ بیوی ہے وہ کس قدر قابل نفرت آدمی ہے۔ بہت عمدہ دودھ ہے یہ، میں نے اپنی سوچ سے دامن چھڑاتے ہوئے یوں کہا جیسے میں بہت دور سے مڑ کر آیا ہوں۔ اور پیئیں؟ جی نہیں شکریہ، پڑا رہنے دیں، صادق علی آتا ہے تو اس کے ساتھ پیوں گا۔ آتا ہے؟ آپ بہت بے تکلف ہیں ماسٹر صاحب سے۔ زینو نے عجیب سے انداز سے میری بات پکڑی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اسے میرے اس طرز تخاطب پر صدمہ پہنچا ہے۔ اوہ اچھا
اچھا وہ دراصل میری اس سے بڑی بے تکلفی ہے، برا نہ مانے میری بات کا۔ میں نے اپنی خجالت کو چھپاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا ہے، وہ خود آپ کا نام بڑی عزت سے لیتے ہیں۔ وہ بولی، یوں ہی مذاق اڑاتا ہے وہ میرے سامنے بھی اور دوسروں کے سامنے بھی، مگر آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ یہ بھی کوئی پریشان ہونے کی بات ہے؟ میں نے صادق علی کے دیے ہوئے پیکٹ میں سے ایک اور سگریٹ سلگا لیا۔ نگاہیں میری یوں جھکی تھیں جیسے میں اس سے بہت شرمندہ ہوں اور فرار کی راہ نہیں پاتا ہوں۔ وہ عجیب سے انداز سے اپنے احمرین ہونٹ سکوڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے اپنے شوہر کے سلسلے میں میرے اس لب و لہجے پر سخت صدمہ پہنچا تھا۔ کوئی 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ زینو پھر ہوا کے تیز جھونکے کی طرح کمرے میں آ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں کیپسٹن کے سگریٹ کا پیکٹ تھا۔ یہ لیں، ماسٹر صاحب لائے ہیں، کہتے تھے کہ آپ کو اچھے سگریٹ ملنے چاہیے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ تو نہانے گئے تھے۔ اب کی بار میں نے صادق علی کا احترام ملحوظ خاطر رکھا۔ نہانے کے لیے وہ اب گئے ہیں، پہلے وہ سگریٹ لینے چلے گئے تھے، پاس ہی تو ہے دکان۔ یہ کہہ کر اس نے خود پیکٹ میں سے سگریٹ نکال کر مجھے دیا، پھر تیلی جلا کر میرے آگے کر دی۔ میں نے سگریٹ سلگا لیا۔ آپ بھی نہانا چاہیں تو میں پانی گرم کر دوں؟ ہاں میں بھی نہا لوں تو اچھا ہے، کر دے پانی گرم۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ کوئی 20 منٹ بعد صادق علی نہا کر واپس آیا تو وہ ایک دم تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔ میں کسی طرح بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ 61 سال کا پرانا کھوسٹ بڈھا ہے۔ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ جوان نظر آتا تھا۔ سگریٹ مل گئے ہیں آپ کو؟ ہاں، بڑی مہربانی ہے تمہاری صادق علی، مگر میرے لیے زیادہ تکلف میں نہ پڑو۔ میرے گھر میں ایک عظیم انسان آیا ہے تو میں اس کی اتنی سی بھی خاطر مدارت نہ کروں، نہ شکرا بن جاؤں؟ مجھے کس طرح عظیم سمجھتے ہو تم؟ وہ شخص جو خدا کی طرح پردہ پوش، ستاروں اور عیبوں کو ڈھانپنے والا ہو، وہ تو اس دنیا میں مجسم رحمت کہلاتا ہے۔ آپ مجھ سے میری اتنی سی سعادت بھی چھین لینا چاہتے ہیں؟ تمہاری شخصیت کے اس دوہرے الجھاؤ کو میں شاید کبھی نہ سمجھ سکوں صادق علی۔ خدا کرے اب تک تمہارے بارے میں مجھے جو کچھ معلوم ہوا ہے غلط ہو جائے۔ دفع کریں، لعنت بھیجیں۔ وہ کیا کہا ہے کسی شاعر نے، چھوڑو بھی اب، مان بھی جاؤ، جانے بھی دو پچھلی باتیں۔ کب کب ایسے دن آتے ہیں، کب کب ایسی راتیں۔ یہ کہہ کر وہ بلند آواز سے بولا، بھئی وہ پرندے بن گئے کہ نہیں؟ بون رہی ہوں، یہ بدبخت مرغابیاں ڈھیٹ ہوتی ہیں ذرا۔ زینو نے دور سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں خاصی بیزاری تھی۔ ہم خود بہت ڈھیٹ ہیں۔ کیوں جیلانی صاحب، آپ جیل سے بھاگے اور بھول گئے، اور میں وہاں سے آیا جہاں سے کوئی نہیں آتا اور بھول گیا۔ مجھے تم پر حیرت ہے صادق علی، جتنی دیر میں یہاں بیٹھوں گا مجھے کوفت ہوتی رہے گی۔ میں نے جلا کر کہا، اس آدمی سے بات کرنا مجھے دوبر ہو رہا تھا۔ ایسا ملعون شخص تھا وہ کہ اس کے جرم کا تصور ہی میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا تھا، اور وہ تھا کہ بڑی رعنائی و توانائی سے مسکرا رہا تھا۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال اقدس میں؟ صادق علی نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ میرے سامنے پلنگ پر بیٹھ گیا تھا اور سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت سی سلگ اٹھی تھی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے ابھی یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ یہ کم سے کم سزا ہے جو میں تمہیں دے سکتا ہوں، بشرطے کہ اسے تم محسوس کرو۔ جیلانی صاحب، اب اگر ساری دنیا بھی یک زبان ہو کر مجھ پر یہ الزام عائد کرے تو ثابت نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میں اپنے جرم کے تمام نشان مٹاتا آیا ہوں۔ ہاں، آپ کے ذہن سے وہ نقوش نہ مٹ سکیں گے۔ تو اس مشکل کا حل میرے پاس نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ میں آپ سے معافی مانگ لوں۔ سو وہ میں کر کے دیکھ چکا ہوں۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، اتنی دھیمی کہ میں بھی مشکل سے سن رہا تھا۔ وہ زینو سے ہماری گفتگو کے اس پہلو کو مخفی رکھنا چاہتا تھا، مگر اس کے لہجے میں چٹان ایسی سختی تھی۔ تب اچانک مجھے محسوس ہوا کہ اس آدمی سے مجھے بگاڑ نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ میرا تو اس بڑی دنیا میں کوئی بھی دوست نہیں ہے، اور جو ہیں وہ اس برے دور میں
کسی قیمت پر بھی میرا ساتھ تو نہ دیں گے۔ یہ خیال میرے ذہن میں ابھرا تو میں مسکرا دیا۔ میں سمجھتا ہوں صادق علی، آدمی انتر کوئی ہیرا کوئی کنکر۔ ٹھیک ہے، تم اپنی خو نہ چھوڑو تو ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ لے آؤ کھانا، بھوک چمک رہی ہے۔ اب وہ خوش ہو گیا۔ یہ ہے خدا بندوں ایسی بات، اور یہی ہمارا پروردگار چاہتا ہے کہ ہم اس کی صفات کو اپنا لیں۔ تمہاری یہ وضاحت سراسر زیادتی اور جہالت پر مبنی ہے صادق علی۔ خدا تم ایسے لوگوں پر ہزار لعنت بھیجتا ہے۔ میں نے اسے ٹوکا مگر دھیمی آواز میں۔ وہ مسکرایا، پھر ہنسا، پھر کھلکھلا کر کہہ لگاتے ہوئے بولا، آپ کی پختہ باتیں آپ کے پختہ شعور کی گواہی دیتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا سابقہ کسی نابالغ سے نہیں پڑا، اور یہ بڑے شکر کا مقام ہے۔ پھر اس کا کہا ایک دم اس کے برس زدہ چہرے سے اتر گیا۔ اس پر اس گھڑی بڑی عجیب کیفیت طاری تھی۔ کبھی تو وہ مجھے خوفزدہ کر دیتا تھا کیونکہ میرے گردن اس کے ہاتھ میں تھی اور جیل وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی، اور کبھی وہ مجھے خوش کر دیتا تھا، اپنی باتوں سے مجھے پر امید بنا دیتا تھا اور یہ احساس دلاتا تھا کہ وہ میرا دوست ہے، اور پھر وہ مجھے بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے اس وقت بے حد حیرت ہوئی جب کوئی آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد زینو نے بتایا کہ وہ تو سکول چلا گیا ہے، دمیال کی طرف۔ کھانا کھائے بغیر اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ وہ ٹکے سے من جاتا ہے اور لاکھ پر روٹ جاتا ہے۔ زینو میرے قریب ہی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ اپنی تنہائی سے خوفزدہ ہے اور بات کرنے کو ترستی رہی ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔